آج ہم YouTube کے ایک ایسے پہلو پر بات کرنے والے ہیں جسے اکثر لوگ سب سے آخر میں سوچتے ہیں، بالکل۔ لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق یہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، یعنی ویڈیو کا عنوان۔ جی ہمارے پاس ایک تخلیق کار کا تجزیہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صرف اب سوچے 5 سے 10 الفاظ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کی محنت پر کلک کرے گا یا اسے بس نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائے گا۔ اور یہ بہت اہم بات ہے۔ چلیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر ایک اچھا کلک ہونے والا ٹائٹل بنتا کیسے ہے۔ اور یہ واقعی ایک اہم موضوع ہے۔ اکثر تخلیق کار گھنٹوں ویڈیو بنانے میں، ایڈیٹنگ میں لگا دیتے ہیں اور پھر آخر میں بس تھک کر کوئی بھی عام سا عنوان لکھ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک کوئی اس عنوان پر کلک نہیں کرتا، آپ کی ویڈیو چاہے وہ کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو، وہ ایک طرح سے موجود ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد آج یہی سمجھنا ہے کہ اس کلک کے پیچھے کی جو نفسیات ہے وہ کیا ہے، اور وہ کون سی تکنیکیں ہیں جن سے ایک عام سے عنوان کو ایک ایسے مغناطیس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جسے لوگ نظر انداز نہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی گتھی سلجھاتے ہیں۔ ذرائع میں جو سب سے پہلی اور سب سے حیران کن بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ویڈیو پر کلک کرنا کوئی سوچا سمجھا منطقی فیصلہ نہیں ہوتا۔ جی نہیں۔ یہ ایک خالصتاً جذباتی فیصلہ ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص یوٹیوب پر سکرول کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہر عنوان کو غور سے نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس وقت دماغ ایک طرح سے آٹو پائلٹ پر ہوتا ہے۔ آنکھیں تیزی سے اسکین کر رہی ہوتی ہیں اور دماغ 99% چیزوں کو فلٹر کر دیتا ہے۔ جب تک اسے کوئی خاص چیز نہ مل جائے۔ جی، جب تک اسے کوئی ایسی چیز نہ ملے جو ایک چھوٹا سا جذباتی رد عمل پیدا کرے، اسے ایک جذباتی جھٹکا کہہ لیں۔ اگر آپ کا عنوان اور تھمبنیل مل کر یہ جھٹکا پیدا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو دیکھنے والے کا لاشعور اسے رجسٹر ہی نہیں کرتا، وہ بس سکرول کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ بات تو واقعی غور طلب ہے، لیکن کیا یہ ہمیشہ سچ ہے؟ میں نے بہت سے بڑے کامیاب چینلز دیکھے ہیں جن کے عنوانات بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں، جیسے مائی ڈیلی روٹین یا نیو یارک سٹی ٹور۔ اچھا سوال ہے۔ ان میں تو کوئی خاص جذبات نظر نہیں آتے۔ وہ کیسے کام کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ یہاں پر برانڈ اور کمیونٹی کا کردار آتا ہے۔ اچھا۔ جب ایک تخلیق کار کی پہلے سے ایک بڑی آڈینس ہو جو ان کی شخصیت یا مواد سے جڑی ہو تو وہ سادہ عنوانات استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کا نام ہی کلک کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مطلب ان کے مداح یہ جاننے کے لیے کلک کریں گے کہ انہوں نے نیو یارک میں کیا کیا؟ بالکل۔ لیکن جو نئے یا چھوٹے چینلز ہیں جنہیں ہر کلک کے لیے لڑنا پڑتا ہے، ان کے لیے یہ جذباتی حکمت عملی ناگزیر ہے۔ انہیں سکرول کرتے ہوئے ایک اجنبی کو روکنا ہوتا ہے۔ اچھا، تو اگر کلک ایک جذباتی فیصلہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ناظرین کے جذبات سے کھیلنا ہوگا۔ یہ تو تھوڑا عجیب سا لگتا ہے۔ نہیں، اسے اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ کون سے جذبات کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ مجھے لگا تھا کہ شاید حیران کن یا خوفیہ جیسے الفاظ استعمال کرنے کا کہا جائے گا، لیکن ماخوذ ایک زیادہ گہری بات کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ جذبات سے کھیلنے جیسا منفی نہیں ہے۔ یہ دراصل انسانی نفسیات کو سمجھنے کے بارے میں ہے۔ ماخوذ کہتا ہے کہ تقریباً ہر وائرل عنوان صرف 3 بنیادی انسانی جذبات کو نشانہ بناتا ہے۔ صرف 3؟ جی، اور وہ تینوں اتنے بنیادی ہیں کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں ان کا تجربہ کرتے ہیں: تجسس، خوف اور خواہش۔ تجسس، خوف اور خواہش۔ ٹھیک ہے، یہ دلچسپ ہے۔ آئیے پہلے والے سے شروع کرتے ہیں، تجسس۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تجسس کی۔ یہ وہ احساس ہے جو دماغ میں ایک خلش پیدا کر دیتا ہے، ایک ایسی بے چینی کہ آگے کیا ہوا، مجھے یہ جاننا ہے۔ یوٹیوب پر یہ سب سے طاقتور ہتھیار ہے کیونکہ یہ دماغ میں ایک معلوماتی خلا یا انفارمیشن گیپ پیدا کرتا ہے۔ عنوان کسی دلچسپ چیز کا اشارہ دیتا ہے لیکن پوری کہانی نہیں بتاتا۔ ہاں، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی دوست آپ کو فون کر کے کہے تم یقین نہیں کرو گے کہ آج کیا ہوا، اور پھر فون بند کر دے۔ ہاں بالکل۔ آپ فوراً واپس کال کریں گے۔ یہ وہی ذہنی کھجلی ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں۔ بالکل وہی مثال ہے۔ ذرائع میں بھی ایک بہترین موازنہ دیا گیا ہے۔ ایک عام عنوان ہو سکتا ہے: ایک کاپی رائٹ اسٹرائک نے میرا چینل ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، معلوماتی ہے۔ ہاں، لیکن اس میں کوئی خاص کشش نہیں ہے۔ اب اس کا موازنہ اس تجسس پیدا کرنے والے عنوان سے کریں:
اس ایک غلطی نے میرا چینل ختم کر دیا، ایسا مت کرنا۔ واہ، فرق تو واضح ہے، بہت واضح ہے۔ پہلا عنوان ایک خبر ہے جو آپ نے پڑھ لی، بس ختم۔ جی دوسرا عنوان ایک کہانی کی شروعات ہے جسے آپ سننا چاہتے ہیں۔ آپ فوراً سوچتے ہیں کون سی غلطی، کہیں میں بھی تو وہ غلطی نہیں کر رہا، اور یہ جاننے کا واحد طریقہ کلک کرنا ہے۔ کلک کرنا ہے۔ اچھا، اب دوسرے جذبے پر آتے ہیں، خوف۔ صحیح۔ اب آتے ہیں دوسرے جذبے پر جو ہے خوف۔ یہ احساس کہ میں کچھ کھونا نہیں چاہتا یا میں کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا۔ نفسیات بتاتی ہے کہ انسان فائدہ حاصل کرنے کی تحریک سے زیادہ نقصان سے بچنے کی تحریک سے کام کرتا ہے۔ اس قسم کے عنوانات میں نے بہت دیکھے ہیں، عام طور پر غلطیوں، انتباہات یا نقصانات کے بارے میں ہوتے ہیں، جیسے یہ بے وقوفانہ تھمبنیل کی غلطی کرنا بند کریں، جی یا اس وجہ سے آپ کی ویڈیوز پر 0 ویوز آتے ہیں۔ یہ عنوانات پڑھ کر ایک ہلکی سی بے چینی ہوتی ہے کہ کہیں یہ مسئلہ میرے ساتھ تو نہیں ہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک نازک توازن ہے۔ آپ نے جو مثالیں دیں وہ اچھی ہیں، لیکن کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ چینل بہت منفی یا کلک بیٹ لگنے لگے؟ ہاں، یہ میں بھی سوچ رہا تھا۔ لوگ ایسی چیزوں سے تھک بھی تو جاتے ہیں۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا، اور ماخذ بھی اس پر زور دیتا ہے۔ جی، آف پہلا پہنے کا مطلب ڈرانا نہیں، بلکہ ایک مسئلے کی نشاندہی کرنا ہے جس کا ناظر کو شاید علم ہی نہ ہو۔ اچھا، عنوان اگر کہے یہ غلطی آپ کا چینل تباہ کر دے گی تو یہ کلک بیٹ ہے، لیکن اگر وہ کہے یوٹیوبرز کی وہ 5 عام غلطیاں جو ان کی گروتھ روک دیتی ہیں تو یہ مددگار محسوس ہوتا ہے۔ فرق نیت اور الفاظ کے چناؤ کا ہے۔ بالکل، مقصد مدد کرنا ہونا چاہیے، ڈرانا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فرق سمجھ میں آتا ہے۔ اور تیسرا جذبہ تھا؟ خواہش، جی ہاں۔ یعنی مجھے یہ نتیجہ چاہیے۔ یہ عنوانات نتائج، تبدیلیوں اور ایک بہتر مستقبل کے بارے میں ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ناظرین سے ایک انعام کا وعدہ کرتے ہیں؟ جی، زیادہ ویوز، تیز ترقی، کوئی ہنر یا کوئی اندرونی علم۔ یہ سیدھا سیدھا اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے مجھے کیا ملے گا۔ اس کی کوئی مثال؟ ایک بہترین مثال ہے، میں نے ایک چھوٹے چینل پر اپنے پہلے 10,000 ویوز کیسے حاصل کیے۔ ہاں، یہ تو سیدھا اس ناظر سے بات کر رہا ہے جو خود بھی یہی نتیجہ چاہتا ہے۔ بالکل، یہ امید اور امکان کا احساس دلاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا عنوان یا تو تجسس پیدا کرے، یا کسی خوف کو دور کرنے میں مدد کرے، یا کسی خواہش کو پورا کرنے کا راستہ دکھائے۔ اور اگر وہ ان تینوں میں سے کچھ نہیں کر رہا؟ تو وہ شاید بھیڑ میں کھو جائے گا۔ اچھا، تو ہم نے جذبات کی نشاندہی کر لی، تجسس، خوف، خواہش، لیکن ان جذبات کو صرف الفاظ کے ذریعے کیسے ابھارا جائے، یہیں پہ پاور ورڈز کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، پاور ورڈز وہ مخصوص الفاظ یا جملے ہیں جو کسی جذبے کو فوری طور پر بڑھا دیتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ الفاظ ویڈیو کے موضوع کو نہیں بدلتے۔ نہیں، صرف اسے پڑھنے کے احساس کو بدل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان 2 عنوانات کا موازنہ کریں۔ بہتر یوٹیوب عنوانات کیسے لکھیں؟ بمقابلہ یوٹیوب عنوان کی وہ غلطی جو آپ کے ویوز کو ختم کر رہی ہے۔ بالکل، موضوع ایک ہی ہے لیکن احساس بالکل مختلف ہے۔ پہلا عنوان ایک کلاس روم لیکچر جیسا لگتا ہے، یہ ایک جذباتی شارٹ کٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ صحیح۔ اور ماخذ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہر شعبے یعنی ہر نیش کے اپنے پاور ورڈز ہوتے ہیں۔ یوٹیوب گروتھ کے لیے یہ الگوریدم، وائرل، 0 ویوز جیسے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ گیمنگ کے لیے اوپی یا بروکن ہو سکتے تھے۔ جی، اور کوکنگ کے لیے خفیہ ترکیب یا صرف 5 منٹ میں ہو سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی آڈینس کے مسائل اور خواہشات کو سمجھیں۔ لیکن یہاں ایک عام غلطی جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ ہر عنوان میں حیران کن، پاگل یا ناقابل یقین جیسے الفاظ ڈال دیتے ہیں۔ کیا یہ حکمت عملی کام کرتی ہے؟ نہیں، اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ماخذ اس کے خلاف سختی سے خبردار کرتا ہے۔ اچھا، پاور ورڈز کوئی جادوئی منتر نہیں ہے۔ بہترین پاور ورڈز وہ ہیں جو اس جذبے کی حمایت کرتے ہیں جسے آپ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ کہ اس کی جگہ لیں۔ تو سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اسے مزید ڈرامائی کیسے بناؤں؟ بالکل، سوال یہ ہونا چاہیے کہ میں کون سا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور کون سے الفاظ اس جذبے کو سب سے زیادہ مضبوط کریں گے۔ اچھا، تو الفاظ کا صحیح چناؤ تو ہو گیا، لیکن ان کو ترتیب کیسے دینا ہے؟ مطلب کتنے الفاظ استعمال کریں؟
क्योंकि मैंने देखा है कि YouTube अक्सर बहुत लंबे उन्वानात को बीच में से काट देता है, खास तौर पर फ़ोन पर। जी तो क्या इसकी भी कोई साइंस है? हाँ, और ये बहुत अमली और अहम हिस्सा है। ज़राए दो बुनियादी उसूल बताते हैं। पहला है 7 से 11 अल्फाज का उसूल और दूसरा है 55 हुरूफ की हद। 7 से 11 अल्फाज, ये इतना मखसूस क्यों है? क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में बात की, लोग सरसरी तौर पर पढ़ते हैं। दिमाग को कम से कम कोशिश में तेजी से मालूमात चाहिए। सही। उन्वान इतना लंबा होना चाहिए कि तजस्सुस पैदा कर सके और सियाक को सबाक फराहम कर सके, लेकिन इतना मुख्तसर हो कि एक नज़र में समझ आ जाए। 7 से 11 अल्फाज आम तौर पर इस तवाज़ुन को हासिल करने के लिए बेहतरीन है। और 55 हुरूफ वाली हद, ये तो तकनीकी लगती है। ये तकनीकी है, लेकिन इसकी बुनियाद नफ्सियात में है। YouTube इससे लंबे उन्वानात को काट देता है, खास तौर पर मोबाइल पर, जहां से 70% से ज्यादा व्यूज आते हैं। लेकिन ये सिर्फ तकनीकी मजबूरी नहीं है। नहीं, ये एक नफ्सियाती हद भी है। एक नाज़िर जो तेजी से स्क्रॉल कर रहा है, उसके पास लंबे जुमले पढ़ने का ज़हनी वक्त ही नहीं होता। 55 हुरूफ में आपको अपनी बात कहकर उसकी तवज्जो पकड़नी होती है। अगर आपका असल नुक्ता 70वें हर्फ पर आ रहा है, तो वो कभी वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने उन्वान को फ्रंट लोड करना होगा, यानी सबसे ताकतवर और दिलचस्प अल्फाज शुरू में रखने होंगे। बिल्कुल। आपका वादा, आपका तजस्सुस, आपका पावर वर्ड, ये सब कुछ उन्वान के पहले निस्फ हिस्से में होना चाहिए, ताकि अगर कोई स्क्रॉल करते हुए सिर्फ आधा उन्वान भी पढ़े तो उसे क्लिक करने की वजह फौरन समझ आ जाए। अगर आपने अपनी वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा उन्वान के आखिर में रखा, तो बहुत मुमकिन है कि वो किसी को नजर ही ना आए। ये एक अहम सवाल पैदा करता है, क्या तमाम उन्वानात एक ही फॉर्मूले से लिखे जाते हैं, या फिर हिकमत अमली भी कोई चीज़ है? बेहतरीन सवाल। नहीं, एक ही फॉर्मूला सब पर लागू नहीं होता। तख्लीककार को ये जानना होगा कि वो किस किस्म के ट्रैफिक को हदफ बना रहा है। अच्छा। माखिज के मुताबिक नाजरीन मवाद को 2 बुनियादी तरीकों से दरियाफ्त करते हैं, या तो होम पेज या तजवीज़ करदा वीडियोस को ब्राउज करके, या फिर कुछ मखसूस तलाश करके। और दोनों के लिए उन्वान लिखने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल मुख्तलिफ। हाँ, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़हनियतें हैं। ब्राउज करने वाला शख्स बोर हो रहा है, वक्त गुजार रहा है, वो कुछ खास नहीं ढूंढ रहा। इसका मकसद बस स्क्रॉल को रोकना है। बिल्कुल। इसलिए ब्राउज पर मबनी उन्वानात तजस्सुस और जज्बात पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं। उनका मकसद तवज्जो खींचना होता है। मिसाल के तौर पर एक उन्वान है, अगर आपके शॉर्ट्स पर 1000 से कम व्यूज आते हैं तो ये करें। कोई भी शख्स YouTube पर जाकर ये जुमला तलाश नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं। लेकिन इस वीडियो ने लाखों व्यूज हासिल किए, क्योंकि ये होम पेज पर नजर आई और इसने तख्लीककारों के एक आम मसले को जज्बाती अंदाज में पेश किया, जिससे तजस्सुस पैदा हुआ। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सर्च बार इस्तेमाल करें, वो पहले से जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। उनका एक मसला है और वो उसका हल तलाश कर रहे हैं। सही कहा। इसलिए सर्च पर मबनी उन्वानात वाज़ेह, बराह रास्त और क्लीदी अल्फाज यानी कीवर्ड्स पर मरकूज होनी चाहिए। यहाँ तजस्सुस से ज्यादा वजाहत अहम है। जैसे 2026 में ड्रॉप शिपिंग का कारोबार कैसे शुरू करें? जी, या इब्तदाई अफराद के लिए बेहतरीन वीडियो कैमरा। यहाँ आपको सीधा जवाब देना है, ताकि सर्च करने वाले को यकीन हो कि आपके वीडियो उसके सवाल का जवाब देगी। तो खुलासा ये है कि कोई एक तरीका दूसरे से बेहतर नहीं है, लेकिन आपको उन्वान लिखने से पहले ये फैसला करना होगा कि ये वीडियो किसके लिए है। जी, क्या ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं, या उनके लिए जो किसी खास मसले का हल तलाश कर रहे हैं? आपकी हिकमत अमली इसी फैसले पर मुनहसर होगी। बिल्कुल। ब्राउज पर मबनी उन्वानात शुरू में बहुत ज़्यादा व्यूज़ ला सकते हैं, जबकि सर्च पर मबनी उन्वानात वक्त के साथ साथ मुस्तकिल ट्रैफिक लाते हैं, क्योंकि वो हमेशा मुताल्लिका रहते हैं। तो एक कामयाब चैनल अक्सर दोनों किस्म के उन्वानात का मुरक्कब इस्तेमाल करता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज की इस गुफ्तगू को समेटते हैं। हमने सीखा कि एक कामयाब YouTube उन्वान के पीछे गहरी नफ्सियात काम करती है। ये सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि एक एहतियात से तैयार की गई सुर्खी है। बिल्कुल। अहम नुक्ता यह है कि क्लिक एक जज्बाती फैसला है, मंतकी नहीं। आपको 3 बुनियादी जज्बात, तजस्सुस, खौफ या ख्वाहिश में से किसी एक को उभारना है। पावर वर्ड्स का दानिशमंदी से इस्तेमाल करना है, सिर्फ ड्रामा पैदा करने के लिए नहीं। जी,
اور عنوان کو 55 حروف کے اندر مختصر اور شروع میں پرکشش بنانا ہے، اور آخر میں اپنی حکمت عملی کو براؤز یا سرچ ٹریفک کے مطابق بنانا ہے۔ آپ نے بہترین خلاصہ کیا۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سارا تجزیہ عنوان پر مرکوز ہے، لیکن یہ ایک گہرا سوال اٹھاتا ہے جس پر تخلیق کاروں کو سوچنا چاہیے۔ وہ کیا؟ صرف چند الفاظ سے یہ جذباتی جھٹکا پیدا کرنے کا دباؤ خود ویڈیوز کے مواد کو کس طرح تشکیل دیتا ہے؟ کیا ایک کلک کے قابل عنوان کی ضرورت کہانی کو کنٹرول کرتی ہے یا کہانی عنوان کو جنم دیتی ہے؟ واہ، یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیں یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز پر تخلیقی عمل کی نوعیت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔